کل سے دو مسئلے بڑے گرم ہیں پاکستان میں. پیٹرول پہ کیا ہوگا, کیا ہڑتال ہوگی نہیں ہوگی. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ابھی کچھ دیر پہلے جب ختم ہوئی ہے ایک میٹنگ پیٹرولیم منسٹر کی اور یہ جو ڈیلر ایسوسی ایشن ہے ان کے دوران کی, تب 2 ہفتے کے لیے مؤخر ہو گئی. ہو کیا رہا ہے, یہ تب سے جھگڑا شروع ہوا ہے جب سے ڈیلی پرائسز آنا شروع ہوئے. اس کے فوائد بھی ہیں, اس کی کنفیوژن بھی ہے, اس میں تو بات کریں گے. اور دوسری جو بڑی خبر چل رہی تھی وہ کل سے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پہلے نواز شریف صاحب گئے, مریم نواز صاحبہ گئیں, انہوں نے رگڑا لگایا پیپلز پارٹی کو نام لیے بغیر. پھر آج بلاول بھٹو صاحب گئے, انہوں نے ٹکا کے جواب دیا. لگتا ہے ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بلا کا رن پڑ گیا اور بس جنگ و جدل ہے, نظریاتی جنگ ہے. عجیب سی نورا کشتی چل رہی. ساری پاور سٹرکچر کی بندر بانٹ یہ آپس میں کر کے بیٹھے ہیں. ایک کے پاس وزارت عظمیٰ ہے تو دوسرے کے پاس صدارت ہے ملک کی. اگر ایک کا گورنر سندھ میں ہے تو دوسری پارٹی کا گورنر پنجاب کے اندر ہے. صوبے بٹے میں ہیں, پیپلز پارٹی سندھ پہ قابض ہے, یہ پنجاب کے حکمران ہیں. ان کے پاس بلوچستان ہے پیپلز پارٹی کے پاس, اور جی بی اب آ گیا ہے. اب ہم سن رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ شاید مسلم لیگ کا جھنڈا لہرائے گا. بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن جب ووٹ دینے کی بات ہوتی ہے تو کیا ہے, جب 26ویں امینڈمنٹ ہو چاہے 27ویں امینڈمنٹ ہو, اس پہ سارے پھر نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہوں, باہر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر بھی سارے نیشنل انٹرسٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے اس پہ. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی انٹرٹینمنٹ خراب نہیں کروں گا. دوسرے سبجیکٹ پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا یہ آپ کو میں اس کا سین بھی دکھاؤں گا. شاید اس پہ لمبی بات کرتے, لیکن پھر ایک بڑی زبردست خبر لگائی. شہباز رانا صاحب نے, جو ہمارے دوست ہیں, اکانومی میں ہمیشہ مسئلے کھڑے کرتے رہتے ہیں, ایکسپریس ٹریبیون نے بڑی خوفناک خبر لگائی کہ بیوروکریسی کے لیے 1.8 بلین کی نئی مراعات اس بیوروکریسی کو دی جا رہی ہیں. کون سی بیوروکریسی ہے یہ, جس کی جو ایس او ایز کو چلا رہی تھی تو سینکڑوں ارب روپے کا نقصان پاکستان کے لیے ہو گیا. وہ بیوروکریسی جس نے آئی پی پیز کی پالیسیز بنوائیں, ایگزیکیوٹ کروائیں, اور پورے ملک کی معیشت آج دبوئی بھی ہے. وہ بیوروکریسی جس کی وجہ سے تمام حکومت کا نظام ہے وہ بالکل ایک گڑھے میں پڑا ہوا ہے. بجائے اس طرح کہ ان سے حساب کتاب لیا جائے, اور گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ایسی ہے کہ وہ ہر موقع پہ ان کو ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کوئی 3 باری نئی سے نئی مراد دے رہے ہیں. آپ اور ہم کفایت شاری میں ہیں, آپ اور میں, ہمارے سے جی ایک آسٹیرٹی کیمپین ہے, لیکن جو حکمران ہیں وہ 12 ارب کے جہاز بھی خرید رہے ہیں. بیوروکریٹس کو کروڑوں روپے کی گاڑیاں بھی دی جا رہی ہیں, اور تو اور اب سرکاری گاڑیوں کا ایک نیلام عام بھی شروع ہو گیا کچھ اداروں میں کہ 2.5 لاکھ سے لے کے 3.5 لاکھ میں آپ سرکاری گاڑی خریدیں, گھر لے جائیں, پھر آپ اور میں پیسے دیں گے نئی گاڑیوں کی. یہ آرجی آف جو ہے کرپشن تو میں نہیں کہوں گا, ایکسٹراویگنس, ویسٹ, اس پہ بھی آج ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہم آئل پہ بات کریں گے کہ آئل کرائسس اب کہاں ہے. ہمارے ساتھ فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب ہوں گے, اور پھر ہم بات کریں گے اسی بیوروکریسی کی. یہ کیا شاہانہ کام ہو رہا ہے, لگتا ہے ایسے جیسے فتح کر لیا انہوں نے ملک کو. ہمیں کسی زمانے میں بتایا جاتا کہ جی ملک کو جی فوج کھا گئی, پھر ہمیں بتایا گیا بیوروکریسی کھا گئی, پولیٹیشینز کھا گئے. اب سمجھ آتا ہے نہیں, یہ بیوروکریسی اس ملک کو کھا گئی ہے. اس میں سیکنڈ پارٹ میں بڑی تفصیل میں بات کریں گے. پہلے پارٹ میں ہم پیٹرولیم میں بات کریں گے. آپ کا میرا ایشو ہے پیٹرول پرائسز کیا ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں. علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ ہیں, فیڈرل منسٹر فار پیٹرولیم. السلام علیکم ملک صاحب. سر پہلے تو بتائیں, چلیں پہلا تو آپ نے فتح کر لیا, آپ نے 2 ہفتے کے لیے مؤخر کروا دی ہڑتال, اور لیٹس سی جھگڑا اصل کس بات پہ, باقی باتوں پہ آئیں گے. پھڈا تھا کیا آپ کا؟ دیکھیں, میں نے مالک صاحب مؤخر کیا کروانی ہے, اس وقت ایک نہایتی چیلنجنگ صورتحال بنی ہوئی ہے. پچھلے 2 ہفتوں کے اندر میں اگر آپ کو 6 جولائی کا آپ کو میں پلیٹس کا انڈیکس دوں تو ڈیزل جو ہے تقریباً $110 سے اٹھ کے آج $160 کی سطح کے اوپر آ گیا. دس از ناٹ اونلی دا پرابلم از کہ جو کریک مارجن, جو ریفائنڈ اور خام تیل کے اندر جو کریک آپ کا جو سپریڈ ہوتا ہے وہ دوبارہ ریکارڈ سطح کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ مارکیٹیں یہ دیکھ رہی ہیں شاید آگے خام تیل ہی دستیاب نہ ہو. تو دیر از اے اسکریمبل ٹو سیکیور دا مالیکیول. تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو تحفظ دینا ہے, اور دن کے اندر آج جو ہے ڈیزل کے اندر $10 کی ایک دن کی انکریز آئی ہے جب وہ یمن والی خبر آئی ہے. ٹھیک ہے, 7 جہاز مڑ گئے ہیں. جی,
تو دیکھیں اب اس صورتحال کے اندر دیر از نو ایزی روٹ آؤٹ. مل کے میں نے اپنے جو ڈیلر حضرات تھے ان کو بتایا ان کی جینوئن گریونسز بھی ہوں گی, بالکل ہوں گی. ان کی او ایم سیز کے ساتھ جو پاور ایکویژن ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنی, جی کیونکہ یہ تو ڈیلر ہوتے ہیں نا, یہ فرینچائزیز ہیں بیسکلی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے, ان کے ساتھ ایک لاپ سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے. پیسہ یہ لگاتے ہیں, رائٹ سارے او ایم سیز کے ہیں. تو چیئرمین اوگرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا کہ جی ہم اس کو بھی تھوڑا ریکیلیبریٹ کرانے کی بات کریں گے. اسٹینڈرڈائزیشن آف کانٹریکٹس دنیا کے اندر بینچ مارکنگ کس طرح ہوتی ہے وہ بھی کریں گے. ان دوستوں کا یہ بھی تحفظات تھے کہ جو 8 روپے لیٹر کا بھی مارجن ہے اس کو بڑھایا جائے, جو کہ کابینہ کا اپنا ایک فیصلہ موجود ہے کہ ہر سال سی پی آئی انڈیکس کے مطابق اس کو بڑھایا جائے. تو کچھ دوستوں کا خیال تھا پرسنٹیج میں ہونا چاہیے, کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ سی پی آئی کی انکریز ان کو دینی چاہیے. تو ان سے ہم نے یہی گزارش کی کہ کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ ڈیجیٹائز کروا لیں تاکہ یہ جو سمگلڈ مولیکیول کا مسئلہ ختم ہو جائے, تو ہم آپ کو فوری یہ مارجن گرانٹ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ایک ٹائم کنزیومنگ ایک ایکسرسائز ہے, تو اس کو فی الحال آپ اس کو ڈس ایسوسیٹ کریں, اور یہ مارجن جو 2-3 سال سے رکا ہوا ہے. ڈیلرز بھی شہزادے ہیں, پہلے ان کی پرسنٹیج ہوتی تھی, جی پھر آئل کی قیمتیں گری پیٹرولیم کی, تو یہ رقم پہ آ گئے جی 8 روپے 7 روپے. اب پرائسز چڑھ رہی ہیں تو دوبارہ پرسنٹیج پہ آ رہے ہیں. یہ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ ہر باری آپ کی مرضی کے مطابق؟ دیکھیں میرا اس میں مالک آپ صاحب صلح کرانے بیٹھے ہوئے نہیں, میرا دیکھیں میں اس بحث میں جانے کی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں اس کے اندر ان کے پرانے معاملات کو کرے دوں. بات یہ ہے کہ میں نے ہمارے آئین کے اندر لکھا ہے ہر کسی کو ایک صاف ستھرا رزق حق حلال کی روزی کمانے کا ایک جائز موقع ملنا چاہیے. میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ بھائی دیکھیں پرسنٹیج اور روپی پر لیٹر کا تو ایک معاملہ علیحدہ ہے. اگر آپ کی لیٹریج جو ڈبہ پمپوں کی وجہ سے یہ اسمگلڈ مولیکیول کی وجہ سے کم ہوئی ہے, اگر وہی لیٹریج ہی بڑھ جاتی ہے تو آپ کے پیسے بڑھ جائیں, آپ کے پیسے آپ کی آ جائے گی, پیٹرول آپ کا وہی, آپ کا بجلی وہی لگنی ہے, وہ سارا کچھ. تو انہوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی اتنی ہارڈ پوزیشن, انہوں نے کہا کہ جی اچھا چلیں 2 ہفتے کے لیے عوام کو سہولت دینا ہی مقصد ہے نا. ایک جگہ یہ قیمتوں کا بہچال آیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ یہ نیا محاذ کھڑا کر دیں, تو آئی ایم گریٹفل ٹو دیم. انہوں نے یہ گنجائش دی, وی ول انگیج ود دیم. اور آخری بات, یہ سوال ہم ان سے, میں جب وہ آئیں گے تو میں ان سے کر لوں گا کہ